بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس مثنوی مولائے روم اس رمضان المبارک کا 5واں درس اور مجموعتاً یہ 45واں درس مثنوی شریف ہے جو مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام دروس اور روزانہ کا یہ درس آپ رات 11 بجے جامعہ اکبریہ میاں والی کے لنک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس روحانی قوتوں کے دروس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس بڑا نصیحت آموز درس ہے کہ کئی لوگ دعا کراتے ہیں، کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں غیب سے رزق عطا کرے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بغیر مشقت، بغیر محنت اور بغیر کسی تکلیف کے ہمیں روزی مل جائے۔ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کسب اس کے لیے شرط ہے۔ کسب کرنے کے بعد، اپنی پوری صلاحیتیں صرف کرنے کے بعد پھر خدا سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ بانٹ کر بیٹھ جائے یا سو جائے چارپائی پہ اور پھر کہے کہ شام کو مجھے آپ کے غیب سے پیسوں کی تھیلی دے دے گا تو میں اس سے سودے خرید لوں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جو مثال دی ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ آج کے در عہد داؤد نبی، آج کے در عہد داؤد نبی، نزد ہر داناؤ پیشو ہر غبی، این دعا میں قرض دائم کہ اے خدا، ثروت بے رنج روزی کن مرا۔ ایک شخص داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہر آدمی سے، چاہے وہ دانا ہوتا چاہے وہ غبی ہوتا، جو بھی ان کے پاس آتا نا تو وہ آدمی اس کے نزدیک ہو جاتا، کہتا میرے لیے دعا کریں اللہ بغیر مشقت کے مجھے روزی دے دے۔ ہر آنے والے سے دعا کراتا اور ہر ملنے والے سے وہ دعا کراتا۔ چون مرا تو افریدی کاہلے، زخم خارے سست جنیے منبلے، برخران پشت ریش بے مراد، بار اسما اشتران توانہات۔ وہ کہتا تھا جب اللہ نے مجھے کاہل اور سست پیدا کیا ہے، سویا رہتا ہوں، اعضاء میرے ڈھیلے ہوتے ہیں، کام میں کر نہیں سکتا، سمجھے نا، تو میں زخمی گدھوں کی پشت پر کس طرح بوجھ لا دوں گا؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں کس طرح کروں گا؟
کاہلم چوں افریدی اے ملی روزیم دے حمز راہ کائلی. اور وہ استدلال یہ پکڑتا تھا کہ خدا رزاق ہے، اس نے مجھے کاہل پیدا کیا ہے، سست پیدا کیا ہے، تو اس کا کام ہے مجھے روزی دینا، اس کا کام ہے مجھے روزی دینا، چاہے میں سست ہوں چاہے میں چست ہوں. تو جب قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ میں بندوں کے رزق کا ضامن ہوں، تو میرے رزق کا ضامن خدا ہے. کاہلاں و سایہ خسمارا مگر روزی بنے ہادہ نوے دیگر. فرمایا کہ ہم نے کئی سونے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی عیش کر رہے ہیں، دوپہر تک سوتے ہیں، ظہر تک پڑے رہتے ہیں اور پھر عیش بھی کر رہے ہیں. تو وہ کہتا تو اگر کمانے پہ روزی موقوف ہوتی، چستی پہ روزی موقوف ہوتی، تو یہ تو بھوکے مر جاتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رزاق ہے، وہ روزی دیتا ہے، چاہے کوئی محنت کرے یا نہ کرے، وہ روزی کا ضامن ہے. رزق را میراں بسوئے اے حزیں ابر را باراں بسوئے ہر زمیں. فرمایا وہ اللہ جب بارش برساتا ہے نا رحمت کی، تو چاہے خشک زمین ہو یا تر، کلر والی ہو، سیم والی ہو یا آباد، ہر جگہ برابر برستی ہے اور ہر زمین کو فیض ملتا ہے. یہ اس کے اپنے استدلالات تھے. روز یہ خواہم بنا گہ بے تعب کہ نہ دارم منز کوشش جو طلب. اس نے کہا بس میں تو بغیر مشقت کے ہی خدا سے لوں گا، مجھ سے یہ مزدوریاں نہیں ہوتی، میں صرف خدا سے دعا مانگوں گا کہ یا اللہ تو مجھے روزی دے، تو میرے روزی کا ذمہ وار ہے، تو خدا مجھے ضرور دے گا. خلق میں خندید بر گفتار او بر تما خامی و بر پیکار او. کہ جس وہ لوگ جو سنتے تھے نا کہ آتے جاتے سے دعا کرا رہا ہے کہ خدا دعا کریں میرے لیے، خدا مجھ کو غیب سے روزی دے، غیب سے روزی دے، تو وہ جو اس کے دوست تھے وہ ہنستے تھے کہ کتنا خام خیال ہے، اتنے مدت سے دعا کرا رہا ہے اور مانگتا روزی بے تعب ہے، بغیر مشقت کے ہے، تو کتنا اس کا خیال جو ہے نا یہ ناقص ہے. ہر کسے را پیش داد و طلب از رہے کسب و تعب بارنج و تب. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مشقت پہ تو روزی رکھی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشقت نہیں کرتے پھر بھی ان کو روزی ملتی ہے، کچھ لوگ مشقت کر کر کے تک جاتے ہیں پھر بھی روزی نہیں ملتی. آج کل تو یہی حال ہے نا، مزدور صبح سے لے کر شام تک قریب سر پہ بوجھ لاتا ہے، تو شام کو اس کو جو 800 روپیہ ملتا ہے وہ اس کا گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. کئی لوگ آج بھی عیش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا 5 سٹار ہوٹلوں میں رہ کر داد عیش دے رہے ہیں. شاہ و سلطان و رسول حق کنو ہست داؤد دے نبی ذو فنون. آپ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے فنون دے رکھے تھے، بہت سے صلاحیتیں اللہ نے ان میں بیدار کر رکھی تھی. ہست در فرمانے از وحش الطیر در ہما روئے زمیں او است سیر. فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کے تابع چرند پرند کر دیے تھے، اللہ نے ان کے تابع چرند اور پرند کر دیے تھے، اور پھر ساری زمین کو ان کے قبضے میں دے دیا تھا. جہاں جاتے وہ زمین کو مسخر کر لیتے، جہاں چاہتے وہ اپنی بادشاہی کا مسلح بچھا دیتے. اللہ نے ساری زمین کو ان کے تابع کر دیا. ہیچ خود را خود ز آدم تا کنو کہ بدستہ واد ہم چوں از غنو.
آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اور آج تک اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو دلکش آواز عطا فرمائی تھی کہ کسی کو نہیں عطا فرمائی، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ اثر اور وہ جادو تھا، جب آپ مجمع میں جو ہے نا تورات اور زبور کی تلاوت کرتے تھے تو کئی آدمی مر جاتے تھے، ان کی آواز میں وہ سحر تھا کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے سننے کے لیے، ان کی آواز میں یہ سحر تھا کہ ہوا چلتی چلتی رک جاتی تھی، ان کی آواز میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ اگر بھوکے ان کے قرآن کو یا زبور کہہ لیں اس زمانے کی الہامی کتاب کو سن لیتے تو بھوکوں کی بھوک چلی جاتی تھی، غم زدے اپنے غم کو بھلا بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جادو بھری آواز دی تھی کہ جب آپ مجمع سے زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے کئی آدمی مر جاتے تھے، کئی آدمی تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی تاثیر تھی ان کی آواز میں، حتیٰ کہ آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہ پڑھا کرو اس طرح، ساری مخلوق تو مر جائے گی، پھر تبلیغ کیسے کریں گے آپ؟ یعنی اتنی نوبت پہنچ گئی کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے آپ کی تلاوت کی وجہ سے۔ اور یہ بعید نہیں ہے، اثر آفرینی، آپ میں سے اکثر لوگوں نے قاری عبدالباسط عبدالصمد کی تلاوت کو سنا ہوگا، وہ تو ایک دبلا پتلا انسان تھا، اگر آپ اس کی آج بھی تصویر دیکھیں تو موجود ہے، لیکن وہ مصر کا وہ بین الاقوامی قاری تھا کہ جب وہ تلاوت کرتا تھا نا تو مجمع پہ سحر طاری ہو جاتا تھا۔ کئی اس کا خود جہاں جب جنرل ضیاء الحق کے دوروں میں اس کو مہمان خصوصی بنا کر اس کی تلاوت شاہی مسجد میں اور جو ہے نا فیصل مسجد میں کرائی گئی تھی، تو مسجد کے باہر پلاٹوں میں بھی آدمیوں کے جو ہے نا تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس نے کئی جگہ بتایا کہ اکثر جگہ وہ ہندو اور وہ انگریز جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جب قرآن کی وہ سنتے ہیں نا آواز اور وہ اثر آفرینی، تو کئی آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہزاروں آدمی کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اثر آفرینی تو ہوتی ہے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ پھر قرآن میں اثر آفرینی تو اللہ کے کلام میں تو اثر آفرینی اور زیادہ ہے۔ شیر و آہو جمع گردد آزماں، سوئے تذکیرش مغفل این ازاں۔ جب آپ کہیں کھلی جگہ پہ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، جنگلی جانور، ہرن، شیر، چیتے، وہ جو عام لوگ وحشی کہتے ہیں، وہ دوڑ کر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ آپ کی تلاوت کو سنتے تھے۔ کوہ مرغا ہم رسائل بادمش، ہر دو اندر وقت دعوت محرمش۔ فرمایا یہ تو اور بات ہے، پہاڑ اور دریا جب آپ کی آواز سنتے تھے نا، ان میں یہ جادو ہوتا تھا کہ دریا کا شور تھم جاتا تھا، پہاڑ کی ہوا رک جاتی تھی۔ یعنی آپ کا آواز کا جادو اللہ نے یہ رکھا تھا کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے مسخر کر دیا۔ این و صد چنداں مرارا معجزات،
نور خیش بے حیات و در جہاد، فرمایا آپ کے معجزات اور آپ کے چہرے مبارک کے انوار اس قدر تھے کہ دیکھنے والے آپ کے کلمہ ہی پڑھ لیتے تھے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بے ذرا باقی و رنج روز کیش، میں نہایت با ہما پیروز ریش۔ فرمایا پھر آپ بھی رزق ذرا بنا کر کماتے تھے، آپ بھی رزق ذرا، جنگ کا لباس ہے وہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ تلوار کا وار جو ہے نا خطا ہو جائے، اور وہ جو سامنے چہرے پہ کڑیاں ہوتی ہیں وہ زنجیر کی طرح کڑیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ وہ لوہے کو ہاتھ سے ہی مروڑ کر کڑیاں بنا لیتے تھے، تو لوہے کو ہاتھ ہی سے مروڑ کر، وہ کوئی آگ ماگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ ہاتھ سے لوہے کو موم کی طرح موڑ دیتے تھے، اور وہ لباس سے جنگ تیار کرتے تھے اور پھر وہ بیچتے تھے اور اس سے وہ رزق کھاتے تھے۔ ای چنی مخزول و واپس ماندائی، خانہ کنندہ دونوں گردوں اندری۔ آپ فرماتے ہیں پھر ایسا جو ہے نا، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، ایسا دھوکے کھائے ہوئے شخص، ایسا خانہ خراب، ایسا گھٹیا سوچ والا آدمی، سمجھے نا۔ اگر داؤد علیہ السلام جیسا عالی شان پیغمبر ہاتھ سے کما کر روزی کماتا تھا، تو یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے جو پڑا ہے بستر پر اور کہتا ہے میں نہیں اٹھوں گا، مجھے خدا ہی روزی دے گا۔ خدا روزی تو خدا ہی دیتا ہے، کسب تو کرنا پڑتا ہے نا، کوئی بہانہ تو بنائے نا رزق کے لیے، کوئی بہانہ تو بنائے نا۔ بیٹھے رہیں گھر، سوئے رہیں بستر پہ اور کہیں یہاں اوپر سے آسمان سے کوئی بوری آئے گی میری گھر اور میرے پیسے میرے پاس آ جائیں گے، یہ قدرت کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا واہ ہمیں خندید مارا ہم بدے، ذات یابی ہدیہ اے سالار دے۔ ہاں جی، لوگ اس سے مذاق کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی جب تمہیں ملے تو کچھ حصہ ہمیں بھی دینا۔ اس کے دوست یار کہتے تھے کوئی ملے تو ہمیں بھی دینا۔ تاکہ شد مارو در شہر و شہیر، کوز امبانے تہیں جوید پنیر۔ وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بھائی دیکھیں بغیر مشقت کے پنیر کھانا چاہتا ہے، مشقت بھی نہیں کرتا، اور اس کی فرمائش کیا ہے میں جو ہے نا روسٹ کھاؤں گا، اس کی فرمائش کیا ہے میں پھل کھاؤں گا، مشقت تو کرتا نہیں ہے اور بغیر مشقت کے پنیر کھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ کم نمے کرد از دعا و ابتحال، کرد اجابت مستعان ذوالجلال۔ فرمایا پھر بھی دیکھو اس کو کہ اپنی دھن کا پکا ہے، پھر بھی اپنی ارادے کو نہیں بدلتا، اللہ ہی جو ہے نا کرے گا جو کچھ کرے گا۔ گر گراؤنو گر شتا بندہ بود، عاقبت جو ہندہ یا بندہ بود۔ آپ فرماتے ہیں چاہے ہو کرو جلدی اور چاہے کرو جو ہے نا دیر سے، محنت کرو گے تو اللہ جو ہندہ یا بندہ ڈھونڈنے والا آخر پا ہی لیتا ہے۔ اللہ سے برکت مانگو، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ یہ میں کام توکل تیری پہ کر رہا ہوں، یا اللہ تو اس میں برکت ڈال اور مجھے رزق عطا فرما۔ جو ہے نا غیب سے رزق کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہے نا انسان ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے اور کہے کوئی غیب سے مجھے رزق ملے گا۔ تو بزرگوں کے اس میں بڑے جو ہے نا روایتیں ہیں۔ چلو پہلے ایک شیخ سعدی کی روایت آپ کو حکایت سنا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو بیوی نے کہا جاؤ بھائی پڑے ہو، گھر نہ خرچہ ہے نہ پانی ہے، تم جاؤ کما کے لاؤ۔ وہ جنگل سے گزرنے لگا تو اس نے ایک لومڑی دیکھی جس کے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ یعنی چاریں جو ہے نا اس کے اعضاء وہ
شل تھے، پڑی ہوئی تھی لیکن موٹی تھا جی۔ تو وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کس طرح زندہ ہے، اس کو رزق کون دیتا ہے؟ تو ایک درخت کے نیچے لومڑی تھی تو دوسرے درخت کے نیچے وہ بیٹھ گیا۔ تو کچھ لمحات گزرے تو ایک شیر آیا، اس نے گیدڑ شکار کیا ہوا تھا، اس نے کچھ وہاں کھایا، جو شیر تھا جو اس کی مرضی آئی کھائی، اور جو باقی اٹھا کے اس جو ہے نا لومڑی کے آگے ڈال دیا، اس نے کھایا۔ اس نے کہا شاید یہ اتفاق ہو۔ وہ 3 دن تک مشاہدہ کرتا رہا، شیر آتا تھا، کوئی شکار ہوتا تھا، وہ مار جو ہے نا کھاتا اور باقی اس کے آگے ڈال دیتا۔ اس نے کہا بھائی جو ہے نا اگر اس لومڑی کو خدا رزق دیتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ دوسرے درخت کے نیچے وہ بیٹھ گیا۔ ہفتہ جو گزرا بھوکے کو پیاسے کو، تو آنے لگی گھشی، رزق تو نہ آیا، ادھر سامنے لومڑی کو ملتی رہی۔ تو حاطب غیبی نے اس کو، شیخ سعدی کہتے ہیں، آواز دی، اے کمینے، لومڑی بنتا ہے شیر نہیں بنتا، اے کمینے لومڑی بنتا ہے شیر نہیں بنتا، تیرے اعضاء سلامت ہیں، تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو خود کما دوسروں کو کھلا، شیر بن لومڑی نہ بن۔ یہ حاطب غیبی نے آواز دی تو اس کا کوئی ہوش ٹھکانے آیا۔ قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جو ہے نا میرے لائی جو ہے نا داؤد خیل کے مستری تھے، تو وہ کہتے ہیں میں گھر سے چلا نا تو میں 3 سوال لے کے چلا۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ حضرت صاحب میرا ذاتی مکان نہیں ہے، اور مالک مکان مجھے ہر مہینے آ کے تنگ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بد اخلاق ہے، تو میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مکان دے۔ چلو ایک تمنا ہو گئی۔ دوسری تمنا یہ لے کے آیا کہ جو ہے نا میرے بال بچے زیادہ ہیں، خرچہ آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، گھر میں مفلوق الحال ہی رہتی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے رزق زیادہ دے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا میں خدا ان سے یہ دعا کراؤں گا کہ دعا کریں میں کمزور آدمی ہوں، مجھے اللہ غیب سے رزق دے۔ غیب کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں چلا، صبح کے وقت ابھی نماز کا وقت تھا، ادھر پہنچ گیا، یہ گاڑی آج کل جو آتی ہے انگریزوں کے وقت کی چل رہی ہے، تو حضرت صاحب کا حجرہ بند تھا، باہر خادم بیٹھا تھا صوفی نور احمد، تو اس نے کہا بیٹھ جائیے، تو حضرت صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں، تو جب سورج طلوع ہوگا تو پھر حجرہ کھلے گا تو تمہیں بھیج دیں گے۔ حجرہ کھل گیا، اندر میں گیا تو حضرت صاحب پڑھ رہے تھے ابھی تک، تو میں تو رونے لگا زارو قطار، روتے روتے میرے آنکھوں سے آنسو نکلے اور ہچکی بند گئی، تو حضرت صاحب متوجہ ہوئے۔ تو اتنے میں جب حضرت صاحب متوجہ ہوئے، ایک آدمی اندر داخل ہو گیا۔ وہ حضرت صاحب نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے کہا حضور میرے 3 سوال ہیں، میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا مکان نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے مکان دے دے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری آمدن کم ہے، اللہ کو غیب سے مجھے رزق دے، حج کی خواہش رکھتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، اللہ حج کرا دے۔ آپ نے اس کے ایک سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے، انسان ذرا جلدی کرنے کی خواہش مند ہے، عجلت پسند ہے، تو اللہ نے اگر تیری تقدیر میں تجھے مکان دینا لکھا ہے نا، تجھے مل کے رہے گا، تو محنت کرتا رہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ کی۔ دوسری آپ نے فرمایا کہ حج تجھ پہ فرض جو نہیں ہے تو ایسی تمنا کیوں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے حج نہیں کیا اس لیے کہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ تو دعا کیا کر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی سامان پیدا کر دے، تم پہ فرض ہو جائے تو پھر چلے جانا۔ تیسرا اس نے کہا غیب سے رزق۔ آپ نے فرمایا آپ کے سامنے چائے کی کیتلی پڑی تھی آئی ہوئی، تو آپ نے فرمایا تو یہ رزق غیب سے نہیں آتا تو کہاں سے آتا ہے؟ یہ روٹی پتہ نہیں کون گیہوں
کوئی گیہوں کہاں بوتا ہے، کوئی آٹا کہاں پیستا ہے، کوئی پکاتا ہے، سمجھے نا، اور پھر تیار ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ چائے کہاں اگتی ہے اور کون اس کو پیک کرتا ہے، کون اس کو خریدتا ہے، پتہ نہیں کس ملک سے یہ آتی ہے، اور پھر چائے پک کے ہمارے سامنے۔ یہ غیب کا رزق نہیں ہے تو کیا ہے؟ رزق تو سارا غیب کا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے مشقت شرط ہے۔ پھر میری طرف وہ آدمی چلا گیا تو میری طرف متوجہ ہوئے، میاں میر علی کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی بلے کے والد تھے۔ اس نے کہا حضور سوالوں کے سوال بھی ہو گئے تو جواب بھی مجھے مل گئے، اب میری دعا کریں اللہ مجھے صبر دے۔ تو پھر آپ نے دعا فرمائی، اس کو چائے پلائی، پھر تینوں کے تینوں کام 2 مہینے میں اس کے ہو گئے، تینوں کے تینوں کام اس کے 2 مہینے میں ہو گئے، اور ہوئے ہی بڑے کرامتاً کہ ایک ٹھیکیدار تھے ماڑی انڈس کے، وہ آ گئے کہ دبئی میں جو ہے نا ہم اس کا رئیس کا محل بنا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کا جو بڑا ہال ہے اس میں شیشے کا کام کرنا ہے، تو ہم میں سے تو کوئی شیشے کا کام جانتا نہیں، تو آپ شیشے کا کام جانتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، نہ میرا پاسپورٹ نہ میرا کرایہ، تو میں کیسے چلوں؟ میرا کرایہ دینا ہوتا ہے، مکان والا ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا یہ مکان کتنے کا ہے؟ اس وقت اس زمانے وہ مکان 1200 روپے کا تھا۔ تو اس نے کہا ایسا ہے 600 روپے میں دے دیتا ہوں، تو 600 روپے اس کو کہو کہ پھر تم مزدوری کرو گے تو پھر، تو چلو بھائی 600 دیا اور راضی ہو گیا، مکان مل گیا۔ دوسری دفعہ پھر کہا بھائی چلے اب چلے، نہ میرا پاسپورٹ ہے تو نہ میرا کرایہ، انہوں نے کہا پاسپورٹ ہی میں بناؤں گا تو کرایہ بھی میں بھروں گا، 2 مسئلے حل ہو گئے۔ تیسرا وہاں جب انہوں نے وہ بڑے ہال میں شیشہ لگایا نا تو وہ بڑا خوبصورت لگا، تو آیا نا شہنشاہ معائنے کے لیے، تو اس نے کہا بھئی یہ کس آدمی نے لگایا ہے؟ ان بابے کو، اس وقت جون تھا نا، اس بابے کو آگے کر دیا گیا اس نے لگایا ہے۔ کہاں کے ہو؟ پاکستانی ہو؟ اچھا یہ تم نے لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آگے اس کو اتنے جو ہے نا 1000 دینار انعام دے دو، اور آئندہ حج کے سیزن پر جو بھی اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے سب سرکاری حج کریں گے۔ یہ اللہ کے ولی کی دعا ہے نا، لیکن رزق جو ہم طلب کرتے ہیں غیب کا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں اور ہمیں کوئی آ کے اوپر سے ایک بورا پیسوں کا دے دے گا اور ہم پھر، یہ غیب کا مراد نہیں ہے۔ مشقت کریں اور اس کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کریں، اس کے لیے اپنے پورے جو وسائل ہیں وہ خرچ کریں، اور پھر خدا سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ دعائے خیر آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آت حبک وحب من یحبک وحب من یقربنا الیک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اجمعین۔